اینڈ ڈیولپمنٹ اور جو ماڈرن سائنسز ہیں ان کی ایپلیکیشن کے حوالے سے شاید پاکستان میں کوئی ایسی درسگاہ میرے ذہن میں نہیں جس کو ہم پلہ قرار دے سکیں دنیا کی کسی اور یونیورسٹی کے مقابلے میں۔ تو آج میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور انتہائی عاجزی سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یونیورسٹی انشاءاللہ چاہے وہ آپ اسٹینفورڈ سمجھ لیں، چاہے آپ اس کو آکسفورڈ سمجھیں، چاہے برکلی سمجھیں یا کولمبیا سمجھیں، یعنی دنیا کی جو ممتاز ترین درسگاہیں ہیں یا MIT ہے، ان سے کم درجے کی یونیورسٹی نہیں ہوگی۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اگلے سال 14 اگست 2026 کو اس کا جو پہلا سیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ وہ آپریشنل ہو جائے گا۔ اگلی بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر پاکستان کے مائع ناز یعنی افراد بیٹھے ہیں، بہت ہی لائق احترام، آپ کے دنیا بھر میں آپ کے کنیکشنز ہیں، آپ کے بھائی عزیز رشتہ دار جو تعلیمی درسگاہوں میں بہترین، جنہوں نے اپنا نام کمایا، پاکستان کا نام روشن کیا۔ ایک سسٹم ہم بنا رہے ہیں جس کے ذریعے ہم آپ کو اپروچ کریں گے کہ ہیڈ ہنٹنگ کے حوالے سے جو HR اس عظیم درسگاہ کو چاہیے، اس میں ہم آپ کی بھرپور مدد لیں گے۔ اس یونیورسٹی کا حکومت پاکستان کے حوالے سے اس کے آپریشنز، اس کے فنکشنز حکومت پاکستان کو کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جس طرح پنجاب میں نے پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ، اس کا ہم نے قانون بنایا تھا وہاں پہ کہ ایک فاؤنڈیشن ہوگی، ایک گورننگ باڈی ہوگی اور وہ اس کو رن کرے گی، حکومت پنجاب کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ آج الحمدللہ وہ ادارہ بہت شاندار کام انجام دے رہا ہے، ہزاروں وہاں پر جگر کے اور گردے کی پیوند کاریاں ہو چکی ہیں، ان کے علاج کا شافی اور کافی وہاں پر انتظام ہے۔ اسی ایک حوالے سے یہ یونیورسٹی فنکشن کرے گی۔ اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پورے پنجاب میں دانش اسکولوں کے وہ بچے اور بچیاں جو انتہائی ذہین اور فتین ہیں، لیکن ان کی جو فائنینشیل بیک گراؤنڈ تھی وہ ناقابل بیان تھی، اور ان کئی ایسے بچے اور بچیاں جنہوں نے وہاں پر داخلہ لیا، دیور ڈبل آفنس، والد بھی دنیا سے کوچ کر گئے، والدہ بھی دنیا سے کوچ کر گئیں، اور دانش اسکول نے ان کا والد اور والدہ کا سایہ دیا۔ وہاں پر شاندار ڈومیٹریز ہیں، فری ایجوکیشن ہے، سمارٹ بورڈز ہیں، لیبس ہیں، IT لیبس ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ، بہترین وہاں پر ٹیچرز ہیں۔ اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو ہم نے مارکیٹ ریٹس پر ٹیچرز کو ہم نے انوائٹ کیا، آپ یقین کریں کہ بعض ٹیچرز ایسے جن کو میں خود ملا، وہ بہت شاندار جگہوں پر کام کر رہے تھے اور بڑی اچھی تنخواہ تھی، لیکن 10% کم بھی انہوں نے اپنا قبول کر لیا اور وہ چلے گئے اپنے علاقوں میں، دانش اسکولوں میں، اپنے علاقوں دیہاتوں کے بچے اور بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنے کے لیے۔ تو یہ ان کی بہت بڑی قربانی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ایک بچی جو امریکن ایمبیسی میں وہ لائبریرین تھی، تو انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر میں امریکن ایمبیسی میں لائبریری میں تھی، میری یہ تنخواہ تھی، یہاں پر مجھے 15,000 روپے کم مل رہے ہیں، لیکن میں نے اس کو قربان کیا کیونکہ آئی ایم ناؤ ٹیچنگ مائی کتھ اینڈ کین۔ میں اپنے دیہاتوں کے بچوں کو جو کہ دیہاتوں کی گلیوں کی دھول بن جاتے،
اتنے قابل اور اتنے قابل بچیاں، ان کو یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو میں ان کو یہاں پر پڑھا رہی ہوں، تو میری دل کو بہت تسکین ہے۔ اسی طریقے سے ایک بچی، اس کا نام عائشہ ہے، تو جب میں اس کو ملا رحیم یار خان کے دانی اسکول میں، تو اس نے مجھے کہا کہ خادم اعلیٰ، میرے والدہ میری انتقال فرما گئی تھی اور میرے والد حیات تھے، تو میں نے اپنے والد کو کہا تھا کہ میں انشاءاللہ ڈاکٹر بنوں گی۔ تو میں نے اپنے والد سے وعدہ کیا اور میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ محنت کروں گی۔ تو ایک دن میں اپنے اسکول میں پڑھ رہی تھی، تو میری ٹیچر میرے پاس آئی، ان کا کہ جلدی آؤ، میں آپ کو لے کر چلنا ہے۔ میں نے کہا خیر تو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں خیر ہے، آپ چلیں میرے ساتھ۔ تو کہنے مجھے وہ ہسپتال لے گئی، میں بچی تھی، مجھے زیادہ احساس نہ ہوا۔ تو جب میں گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ابا بیمار ہیں۔ تو جب میں وہاں پر کمرے میں گئی تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ تو یہ دردناک کہانیاں اس قوم کے عظیم بچوں اور بچیوں کی، کہ اگر ان کو ہم تعلیم نہیں دیں گے تو اپنے دیہاتوں کی دھول میں گم ہو جائیں گے، اور پھر یہ خداداد ملک پاکستان، یہ وہ عظمت اور وہ اونچائی اور وہ اس کا سرسبز ہلالی جھنڈا، وہ اس جگہ پر نہیں پہنچ سکے گا اگر ہم نے اس ملک کے اندر ایجوکیشن فار آل اینڈ ہائی کوالٹی ایجوکیشن کا انتظام نہ کیا۔ یہی وہ جذبہ ہے میرے انتہائی قابل احترام بہنوں اور بھائیوں، کہ آج دانی اسکول 190 ملین پاؤنڈ، میں کسی سیاسی گفتگو میں نہیں جانا چاہتا، 190 ملین پاؤنڈ 58-60 ارب روپے کی خطی رقم سے اس کو بنایا جا رہا ہے، اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں فارمر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، کہ جنہوں نے کہا کہ اس پیسے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کس طرح آ گیا ہے ہمیں علم نہیں، یہ واپس حکومت پاکستان کا یہ اس کا پیسہ ہے۔ اور میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا، کہ انہوں نے اب یہ رقم قومی خزانے میں ٹرانسفر کر دی ہے، اور میں شکر گزار ہوں لاء منسٹر صاحب کا جنہوں نے اس کے لیے بڑی ایفرٹ کی۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہاں پر کیمپس ہوگا جو کہ دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، سنگ مرمر نہیں، لال مغلیہ دور کی اینٹ سے اس کا فساد ہوگا، لیکن جو اس کے سیکشنز ہوں گے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوں گے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زرخیز ذہن دیے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت قابلیت دی ہے۔ آپ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس یونیورسٹی کو، اور اس یونیورسٹی میں کون آئیں گے؟ دیکھیں کہ اس یونیورسٹی میں سب وہ بچے اور بچیاں آئیں گے جو قابل، ذہین اور فتین ہیں، چاہے وہ کسی ایک تانگے بان کی بیٹی ہے، یا کسی افسر کی بیٹی ہے، یا کسی وزیر کا بیٹا ہے۔ چاروں صوبوں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ان سب چاروں صوبوں اور ان علاقوں سے یہاں پر بچے آ کے اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کر سکیں گے، لیکن ایک شرط ہے، میرٹ کے علاوہ کسی کو یہاں داخلہ نہیں ملے گا۔ یہاں پر صرف ان بچوں اور بچیوں کو، پاکستان کے جو انتہائی ذہین بچے اور بچیاں، ان کو یہاں پر داخلہ ملے گا، جن کے ماں باپ خود وسائل اپنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سے مالا مال کیا ہے، صاحب حیثیت ہیں، وہ اپنے بچوں کی فیس ادا کریں گے۔ لیکن وہ بچے اور بچیاں جو امیر بچے اور